بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور اب تک کی اہم ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں نازیہ خان۔ قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا، فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجود وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم۔ کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات میں کمی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط، وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکار اور شہریوں کی درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی فیل کی تفصیل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ حکومت پاکستان کا فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سے بین الاقوامی اور کارگو فلائٹس کا سلسلہ بحال کر دیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آمد و رفت اتھارٹیز کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4944 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3229 جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ شام 4 بجے صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور ولیدی پیش کریں گے۔ بائیس اضلاع میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور انداز میں جاری۔ 8335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن، 3,24,609 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87,56,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,62,501 سے زیادہ افراد ہلاک، 46,25,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,97,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,407 جان سے گئے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع۔
30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع. کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے
کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت. اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو. یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارے سے ضرور باز پرس ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اے پیغمبر
یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔
گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب آداب آداب. کہیے جناب کیا حال چال ہے؟ فٹ ہیں، انرجیٹک ہیں؟ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، اسکول بیگ ساتھ ساتھ پیک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ناشتہ ہو رہا ہے. کبھی دل نہیں بھی کرتا، کبھی بہت زیادہ دل کرتا ہے. جس دن ہوم ورک نہ کیا ہوا اس دن تو بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اب کیا کریں بھائی، اسکول تو جانا ہے. لیکن ایک چیز بچوں آپ نے نوٹ کی ہے کہ ایز سون ایز یو اینٹر یور اسکول، اس کے بعد آپ کا دل لگ جاتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ اسکول میں ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. آج کے رائزنگ پاکستان میں بھی کچھ اسکول کی سی کیفیت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ساری کلاسز ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور اٹریکٹ کرے گا. خاص طور پہ ہمارے وہ ناظرین جو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں پاکستان کے ٹی وی کے ڈرامے. آج ہم ایک ایسے دوست کو، پاکستان کے ایک ایسے میڈیا کے سپر ڈوپر سٹار کو لے کے آ رہے ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ، کہ جن کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے. ان کی کہانی عموماً ہم کہتے ہیں نا جی عروج و زوال کی کہانی، ان کی کہانی زوال و عروج کی کہانی ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب نا امیدی نے گھر کر لیا ان کی زندگی میں، اور انہوں نے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ایک ایسا دور آیا، ایک ایسی کہانی نے ٹوسٹ لیا، بالکل ٹی وی ڈرامے کی طرح. ان کی اپنی زندگی کی کہانی بھی ہے جو آج وہ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے چلے ہیں. چاہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پہ، پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی گلوبل، یو ایس، یو کے، یا آن لائن صبح میں شام میں. تیار ہو جائیے. یہ کون ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا تو آپ کو تنگ کیا جائے نا، مزہ آتا ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی. اس کے علاوہ میری کلاس فیلو نویرا ہیں، اور نویرا کہتی ہے توفیق انکل آج میں نہیں بتاؤں گی میرا ٹاپک کیا ہے، آن ایئر جا کے بتاؤں گی. میں نے کہا اوکے، آئی کین ٹرسٹ نویرا بیکاز شی از بریلینٹ، شی از سو گڈ. سو نویرا ہوگی ہمارے سیٹ پہ آج. اس کے علاوہ گڈ نیوز کے ساتھ ریبیکا آئیں گی، اور ریبیکا ہمیں کچھ اچھی اچھی خبریں سنائیں گی. اینڈ آف کورس ٹرین تہمینہ کے بغیر تو سج ہی نہیں سکتا میلہ، کیونکہ ٹرین تہمینہ نے ہمیں جم فٹ ہونے کی ٹپس اور ٹرکس بتانی ہوتی ہیں. آج جو ہمارا میوزک سیکشن ہے اس میں نتاشا حمیرہ اعجاز، جو کہ اکثر آپ کے لیے یہ سیگمنٹ سجا کے لاتی ہیں، وہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت پیارے دوست اسد علی خان، جو کہ ایک میوزیشین ہے، گٹارسٹ ہیں، بڑے مزے کا کام کرتے ہیں، بڑا ڈفرینٹ سا کام کرتے ہیں. آج اسد آ رہے ہیں اور بڑا مزے کا ان کا کچھ گٹار، کچھ فیوژن، کچھ طبلہ، کچھ اس طرح کی کہانی میں نے سنی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے میوزک سیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہے جناب سب کچھ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آپ کے لیے میرے پاس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو نویرا میرے ساتھ ہوں گی. دیکھیں ایک سرپرائز میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور ایک سرپرائز نویرا میرے لیے لے کر آئے. دیکھتے ہیں کون سا زیادہ بڑا سرپرائز ہے. ابھی ملتے ہیں. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. منشی اللہ پہ گیا چھوڑا ہو لگی کینچی گمانی، ہو لگی کینچی گمانی. میں کہتا ہوں کہ یہ اوپر دور تک چلے جائیں، وہ مدارپور سے لے کے یہ ککوٹا ہے، یہ جاوڑا ہے، بٹل ہے، منڈول ہے، اس سے آگے تائی سیڑا تک، درا شیر خان تک یہ سارے علاقے آتے ہیں. ان سارے علاقوں کو ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے اور لوگوں کی زندگی اس نے اجیرن بنا رکھی ہے. بڑا فضل بیگما نہ آیا ہوں راتی بچے دوڑی، میں ایسا رکھا ٹار بیٹھی نہیں
आनी खटा ऐसी यही पे मैं आखा मर्जी लगी यही वैन है या कोई ये मुंह तड़फी है किचने बैठे ने से छुंगुन होया सारा मिल के भाई ए पुला रखा मारने बच्चे परदेस है वो तड़फ रहे उधर कुड़ियां गेड़े इधर आसियां मुलू मुँह आगे परेशानी होनी फिर बच्चे स्कूलों जो ने जेड़े अंदर होने वो अंदर तड़फ रहे जेड़े स्कूलों जो ने उधर तड़फने। कोई पता नहीं होता कि बच्चा स्कूल में जा रहा है वापस आएगा या नहीं आएगा। हमारी माएँ तो बच्चों को स्कूल में भेजती हैं तो वो अल्लाह के सुपुर्द करती हैं। इतना असम मोर्चे का नहीं मनाए ने बाद कमरे जो ने पक्के मकान है इन्हें ठेला लगा बैठे ने बोले ना आसियां इतना बाड़ियां टंडियां कमाने रखो ने तो वो इतना बाहर निकलू नहीं देने कमाओ कैसे रहे। ये 2 दिन होए ना जेडे गोलियां निकियां मारने पहले तो बड़ा प्यार करने थे साढ़े मकान बच्चियां पोटे चुटी चुटी पैसे बनाए। राइजिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरलुत्फ लम्हा और वक्त या सेगमेंट मेरे लिए वो होता है जब हमारे किड सेक्शन में प्यारे प्यारे बच्चे इतनी नॉलेजेबल इतनी मालूमात से भरी बातें लेकर आते हैं जिनसे जानने का जिनसे सीखने का बहुत सा मौका मिलता है। और हमने इस तासुर को भी कुछ खत्म करने की कोशिश की कि सिर्फ बड़े ही बच्चों को सिखा सकते हैं। भाई आजकल के दौर में जब तक हम बच्चों से नहीं सीखेंगे हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हमारे साथ मौजूद है the one and only नवेरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जब भी आती है ना मेरे शो में मैं एकदम से मुझे ऐसे फील गुड होने लग जाता है। मुझे लगता है आज मेरी इन्फॉर्मेशन में नॉलेज में बहुत सा इजाफा हो जाएगा, है ना? क्या टॉपिक है आज? हमारा टॉपिक है हाउ टू हेल्प योर फैमिली एट होम। हाउ टू हेल्प योर फैमिली एट होम। आप अपनी फैमिली की घर में किस तरह से मदद कर सकते हैं? चलिए इसका क्या मतलब है? देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब छोटो बच्चों को आना चाहिए एंड दे हैव टू हेल्प अदर पीपल। अच्छा ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी हाउ कैन यू हेल्प और आप हेल्प कैसे कर सकते हैं। बताइए टिप्स। देखिए अगर आपके बाबा फॉर एग्जाम्पल मेरे बाबा को गैराज में हेल्प चाहिए तो आई कैन गो हेल्प देम। आप उनका हाथ बैठा दें। अच्छा, उनको अपने बाबा को हेल्प कर सकते हैं। कोई सामान इधर से उधर रखना है ना? हम कहते हैं बस ये तो मामा बाबा का चाचू का काम है, हमारा काम नहीं है। हम बड़ों को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए एक तो फिर नेक्स्ट है कि अगर जैसे आपके गेस्ट आए हो और वो बैठे और अगर आपके मामा को उठना पड़े पानी लेके आना पड़े आप उनको होदी बिठाए एंड यू गेट द वाटर फॉर दैम। आप उठ के जाएं और जाके जी मैं पानी लेके आती हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ और गेस्ट्स को आप सर्व करें। अच्छा नवेरा आपकी कुछ स्लाइड्स भी हमारे पास तो हम मुकेश अंकल से कहेंगे सिर्फ पहली स्लाइड प्ले करें, है ना? उससे क्या है, ये क्या हो रहा है? देखिए मॉप द फ्लोर। ओके, यानी आप सफाई भी कर सकते हैं घर के अंदर। जरूरी नहीं कि कोई सफाई के लिए बाहर से आए या मामा ही सफाई करें, आप भी सफाई कर सकते हैं। नाउ पुट योर क्लोथ्स इन द राइट प्लेस। अच्छा इसका क्या मतलब है? देखिए जो आपके क्लोथ्स होते हैं अगर बहुत जैसे वो अनटाइडी हैं तो आप उनको टाइडी करके अपने शेल्फ में रख लें, क्लीन द शेल्फ। और ये जो आईना है या अलमारी है उसको सफाई भी करें खुद, कम से कम अपने रूम को तो खुद साफ करना है ना? डिशेस वॉश करें। जबरदस्त। डिश वॉशिंग का बड़ा मजे का काम है जी। वाटर द प्लांट। पानी दे सकते हैं हम पौधों को, वो भी हम क्यों कहेंगे जी ये तो फुफ्फो का शौक है तो सिर्फ फुफ्फो ही पौधों को पानी देंगे, है ना? मामा का शौक है तो मामा ही देंगे। मामा का शौक है तो मामा ही देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हम बर्तन धो सकते हैं, हम सफाई कर सकते हैं, हम अपनी अलमारियां ठीक कर सकते हैं, हम डिश वॉशिंग कर सकते हैं और आखिरी क्या था, पौधों को पानी दे सकते हैं। और आगे क्या है जी वो दिखाइए। देखिए पुट द लिटर इन द गार्बेज। कि घर का फिर जो कूड़ा है वो जाके बाहर आपने जो गार्बेज बिन है ना, जो कूड़े की बाल्टी है या ड्रम है उसके अंदर डालना है खुद से। लेकिन एक काम भूलना नहीं है नवेरा, पता क्या, कूड़ा जब कूड़े को आप हाथ लगाते हैं ना तो उसमें बहुत से जर्म्स होते हैं। तो कूड़े को हैंडल करने के बाद या घर की सफाई करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। ये नहीं भूलना, ठीक है? गुड।
اچھا جی آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ دس از دا ایزیسٹ چور جو ہمیں کرنی چاہیے. میک یور بیڈ وین یو ویک اپ. اگر آپ اسکول جا رہے ہیں, فار ایگزامپل میں اسکول جا رہی ہوں, دین آئی میک مائی بیڈ. اگر آپ میٹرس پہ سو رہے ہیں, اگر آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں, میک یور بیڈ. یعنی کہ اس کی چادر ٹھیک کریں, اس کا تکیہ ٹھیک کریں. آج کل سردیاں ہیں تو رضائی یا کمبل جو آپ استعمال کریں اس کو ٹائڈی کر کے جائیں. سردیاں ہے نا تو لو لائک پیپل تھنک دیٹ یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے, بٹ اٹس ایکچولی ناٹ ہارڈ. آپ اپنا بیڈ خود بناتے ہیں؟ بس سر جی. ویری گڈ. اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماما کو یا خالہ کو آپ سارے کام باجی کو نہیں کرنے پڑتے ہے نا, ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. گڈ گڈ گڈ. اپنے پیٹس کو یا آپ کے جو کوئی بھی چھوٹا, اگر آپ کا چھوٹا سا وہ بیبی ہے یا کوئی یا سسٹر ہے تو ان کو فوڈ دیں یا گیو دا پیٹس فوڈ. جو ہوتا پتا کہ ہمیں پیٹس کا بڑا شوق رہتا ہے. ماما ہم نے پپی رکھنا ہے, ہم نے پیرٹس رکھنے ہیں, ہم نے مچھلیاں رکھنی ہیں, پھر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ iron the clothes and put them in the shelf. کپڑے استری کرنے چاہیے خود سے, لیکن اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ استری گرم ہوتی ہے, وہ بجلی سے چلتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کرنٹ لگ جائے یا آپ کا ہاتھ جل جائے. تو شروع میں آئرننگ ماما کی سپرویژن ماما کریں گی, اور سپرویژن میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سپرویژن میں کریں. آپ ایسے نہیں کہ ماما اپنا کام کریے میں جا کے استری کر لیتی ہوں اچھا ہوگا, اور اگر آپ کا ہاتھ جل جائے دیٹ ول بی پینفل. اس لیے شروع میں بابا, امی, ابو, بہن, بھائی, چاچا, پھپھو کی سپرویژن میں آپ نے استری کرنا سیکھنا ہے. جی بالکل. اور کوئی ہے کام؟ کوئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کپڑے ہوتے ہیں آپ کے وہ گیلے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ نے ان کے اندر سے پانی ڈالنا ہے, پانی نکالنا ہے اس کو. ایگزیکٹلی. اور کپڑے نچوڑ کے اور پھر ڈرائر میں ڈالنے ہیں یا دھوپ میں ڈالنے ہیں کہ وہ سوکھ جائے. اچھا اس میں یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ کپڑے دھونے میں اپنی ماما کی ہیلپ کریں نا, تو ماما نے میری یہ فیوریٹ شوور ہے. اچھا فیوریٹ کپڑے دھونا. ویسے باقی میری بھی بچپن میں نا میری ماما نے بھی نا ہم سب بھائیوں کو سب کام سکھائے. کپڑے دھونا, پوچھا لگانا اور استری کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ماپ شوز بھی بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ماپ شوز؟ دیکھیں اگر آپ نے فار ایگزامپل سلیپرز لیے ہیں, سلیپرز پہ آپ وہ ڈالیں, وہ جو ایک مٹیریل نہیں ہوتا جسے ہم لوگ ماپنگ کرتے ہیں, اوکے, بٹ دیٹ مٹیریل آن دا شو پہ لگا لیں, اینڈ دین ویئر اٹ. آپ میوزک چلائیں, ڈانس کریں, اور پھر آپ کو پورا گھر بھی کلین ہو. ویری گڈ. تو میرا خیال ہے کسی دن تم کو بنا کے لاؤ شوز, میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اور ہم اسٹوڈیو کی موپنگ کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہو جائے. جی. ہمیں ٹرینر تہنینا اور ٹرینر کاشف کی ضرورت ہے. اور ایک نیو چیز ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی ایک ہے, یونیورسٹی یہ ایک ریسرچ آئی ہے اس پہ کہ جو چھوٹے بچے اپنی پیرنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں وہ بڑے ہو کے ان کی سکسیسفل لائف ہوتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں کہ وہ بچے جو گھر میں امی ابو کی ہیلپ کرتے ہیں برتن دھونے میں, صفائی کرنے میں, استری کرنے میں, فوڈ پالش کرنے میں, الماریاں ٹھیک کرنے میں اور گارڈننگ کرنے میں, وہ بڑے ہو کے سکسیسفل ہوتے ہیں. میں آج سے ہی کام شروع کروں گا تاکہ میں بڑا ہو کے سکسیسفل ہو جاؤں. آپ تو ابھی تک بڑے ہیں. تھینک یو, تم نے یاد کرا دیا, میں بھول ہی گیا تھا. اچھا جی, کوئی اور ہماری سلائڈ رہ گئی؟ ساری ہو گئی. یہ بھی رہتی ہے. واشنگ دا ڈشز اور چیکنگ دا فوڈ جو آپ نے بنایا ہے, میکنگ دا فوڈ. اوکے اوکے اوکے, بالکل ٹھیک. اور اگر آپ کی کوئی بھی اگر آپ کی ماما کو کام ہو تو پھر آپ اپنی اگر آپ کے پاس ایک سسٹر ہے تو آپ اس کو بات دے دیں. امی ابو کی اس طرح سے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ آپ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ہے نا. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بھائی نویرا, زبردست, بہت اچھا سیگمنٹ تھا تمہارا آج کا. بڑی چیزیں ہم نے سیکھی
اور بچوں یہ باتیں جو نویرا آپ کو بتاتی ہیں ان کو سننا بھی ہے اور ان کو ان پہ عمل بھی کرنا ہے. اور آج سے ہی آپ نے امی ابو کا, بڑے بہن بھائیوں کا, خالہ پھپھو چاچو ماموں کا کی مدد کرنی ہے کہ آپ گھر کے چھوٹے کاموں میں ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو فن کے طور پہ لیں. یہ نہیں کہ اوہو اب مما کے ساتھ میں نے نہیں کرنا, میرا نہیں دل کر رہا, ایسے نہیں. آپ اس کو انجوائے کریں, بڑا مزہ آئے گا. اس لیے اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, لیگس دی ہوئی, ہاتھ دیے ہوئے, آنکھیں دی ہوئی. کتنی پیاری بات کی نویرا نے. ان کو ہم نے یوز کرنا ہے نا. ہیو اے گریٹ ڈے نویرا. جیتی رہیے. ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوٹا سا بریک رائزنگ پاکستان میں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹرینر تہمینہ بالکل تیار ہے ہمیں جم فٹ کرنے کے لیے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آج کے رائزنگ پاکستان میں سرپرائزز بہت زیادہ چل رہے ہیں. ایک سرپرائز میں نے آپ کو مین سیگمنٹ میں دینا ہے کہ جس میں پاکستان کے ایک سپر اسٹار آ رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کے. ان کا نام ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے انفولڈ نہیں کیا. یہ ایک سرپرائز ہے. ایک سرپرائز نویرا ہمارے لیے لے کر آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے. وہ بھی بہت مزے کا سرپرائز تھا. لیکن ایک سرپرائز ٹرینر تہمینہ ہمارے لیے لے کر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے تو اکیلے آنا تھا, لیکن ڈن ٹو شارٹ کٹ کریں تو دیکھیں میرے ساتھ کون کاشف بھی ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ, وعلیکم السلام. سرپرائز. اچھا, سرپرائز چل رہے ہیں. گریٹ. تو ٹرینر تہمینہ آج برپیز بیسڈ, برپیز انسپائرڈ ورک آؤٹ ہے. اچھا, آج ہم برپیز کے ساتھ ویسے نو بڑی لائک برپیز کیونکہ یہ فل باڈی ورک آؤٹ ہوتا ہے, لیکن چونکہ کارڈیو کا ایک ایلیمنٹ ہے اور برپیز از اے کائنڈ آف ایکسرسائز کے جس میں ہر طرح کی آپ کی کارڈیو ایکسرسائز ہوتی ہے. آج میں نے کاشف کو کہا کہ کیونکہ مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا مطلب ہمیشہ مجھے مشکل کام دیتی ہیں اور میں مطلب یعنی ایڈوانس ورژن کرتا ہوں اور آپ بگنر, تو میں نے کہا اچھا آج آپ بگنر کر رہے ہیں, لگاتے ہیں. برپیز بیسڈ ورک آؤٹ ہے, ایڈوانس تھوڑا سا ورک آؤٹ ہے, کارڈیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو انجوائے کریں, لیکن ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ کاشف تہمینہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ میں اسٹرینتھ انوالوڈ ہے, یاد رکھیے. اچھا, کاشف جو ہے جمپ نہیں کریں گے, جیسے میں یوں جمپ کروں گی تو کاشف صرف یہ بگنر ورژن آپ کو بتائیں گے ایزی کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے پہلی ایکسرسائز یہ کی, اینڈ دین یو ٹوسٹ, پھر آپ نے یہ کیا, دین یو ٹوسٹ آن دی ادر سائڈ. چاہے تو ہاتھ سے یوں یوز کریں گے. اچھا, ہمیں ڈمبلز لینے ہیں اس ایکسرسائز میں,
मतलब बर्पीज हम आम रूटीन में तो हैंड्स पे करते हैं, लेकिन आपने इसमें लेने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं इसको कर सकते तो फिर बेशक आप यूं जंप करके और फिर आप एक हाथ से रोटेशन कर लें. अब आपने करना क्या है कि इसी मोमेंटम में जाते हुए यू विल डू 50. लेकिन आप देखिए तहमीना के जो डंबल्स हैं वो राउंड है, तो हमारा जो फ्लोर है हमें इसे सपोर्ट मिल जाए कि रोटेट नहीं हो रहे हैं. अगर आप प्लेन फ्लोर पे करेंगे तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे. चपटे जो डंबल्स हैं वो हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ की मिलेगी आपको हाथों को. अच्छा जी, आप कंट्रोल रूम ये कह रहे हैं कि यही वाली एक्सरसाइज काशिफ आप इस एंगल से हमें करके दिखाएं ताकि कैमरा बिल्कुल क्लियरली बता सके कि टांग को किस एंगल से कहाँ लेकर जाए. क्या सीन है जी. ये हुआ ये बर्पी की, बिल्कुल ये हाथ से एक ऊपर 1 2. अब बर्पी तो आपका कार्डियो वर्कआउट है और जो हम हाथ का इसलिए कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द शोल्डर्स एंड कोर, यानी आपके एब्स पे ऑब्लिक्स को हम ट्रेन कर रहे हैं. तो चूंकि हमने जैसे कहा था कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और वी आर डूइंग द कार्डियो टू. और ये उसका लाइटर वर्जन है जो इस वक्त काशिफ करके आपको दिखा रहे हैं कि आपने बर्पी नहीं करनी जी, सिर्फ आपने लेग्स को मूव करना है और हाथ को ऊपर लेके जाना. ये होगी हमारी फर्स्ट मूव. अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है कि आपने सेम इसी तरह से वेट लिया है. अब आप यहाँ से ये आएंगे एंड देन यू गो अप. ठीक है, जैसे शोल्डर प्रेस आप करते हैं ऑल द वे अप. ये ओके, ये भी आपकी 20 to 25 बॉडी वेट भी कर सकते हैं. बिल्कुल, जैसे कि काशिफ कर रहे हैं 20 to 25 रेपिटेशन आपने करते रहना है. नाइस एंड स्लो. और देखें कि ट्रेनर काशिफ ने अब वेट्स छोड़ दिए हैं जी. तो अगेन हमारे वो साथी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जरूरी नहीं कि आप वेट का प्रेशर लें, उसकी टेंशन लें कि मैंने वेट्स उठाने 8-8 किलो के, बगैर वेट के भी आपकी बॉडी मूव उसी तरह से. अच्छा जी, जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज है वो भी ऐसे ही है. अब आपने पुशअप ऐड कर देना है. अच्छा, कि आपने डंबल्स के ऊपर पुशअप किया एंड बर्पी, पुशअप बर्पी. ओके, अब ये सेम आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है. बिल्कुल. और उसके साथ साथ आप करके हमें दिखा दें या काशिफ करके दिखा दें. काशिफ कर देते हैं, बगैर वेट के भी करके दिखा देते ताकि हमारे देखने वालों को. वेट हटाया जी, बीच में आए 1 2 पुशअप और बर्पी 1 2. अगर जो बिगिनर लोग हैं वो थोड़ा स्टे करके भी कर सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वो इंटेंस ना करे. अच्छा, अगली हमने क्या एक्सरसाइज करनी है कि हम यहाँ पे आएंगे जी. हमने स्क्वाट जंप की, उसके बाद ऑल्टरनेट लंजेस. अब इसको मोमेंटम में बनाना है. स्क्वाट लंज और अल्टरनेट लंज. अच्छा, ये चीज पहली, फिर ये, अब मोमेंटम में जाएंगे ये. बिल्कुल ठीक. ये आपकी लेग का और कार्डियो दोनों वर्कआउट हो रहे हैं. और आप देखें कि बिल्कुल विद इन 5 to 7 सेकेंड्स काशिफ तहमीना दोनों को सांस आउट कर ऑफ रहे ब्रेथ हो गए हैं. ये बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज है. हालांकि कोई वेट्स नहीं है, बज़ाहिर छलांगे लगा रहे हैं दो इंसान खड़े हुए बिला वजह, लेकिन अपना वजन उठा रहे हैं. अपना वजन उठा रहे हैं. असल में वो वजन है जो आपकी अपनी बॉडी. एग्जैक्टली. जैसे स्क्वाट शुरू में किसी भी बिगिनर इंसान के लिए स्क्वाट मुश्किल होते हैं और फिर जब आप थोड़ी सी इंटेंसिटी ऐड करते हैं तो हम कहते हैं स्क्वाट जंप्स कर लें. फिर स्क्वाट जंप्स के बाद ये जो रनर लंजेस, ये जंप लंजेस जिनको कहते हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर. आपका बैलेंस भी चाहिए और कार्डियो भी. अगली एक्सरसाइज और वर्कआउट के आखिर में जब सेकंड लास्ट मूव हो या लास्ट मूव हो या थर्ड लास्ट मूव हो तब जाके कितना इंटेंस हो जाता है. अच्छा, इसमें आपने बाइसेप ऐड करने हैं. यहाँ से जैसे आप बर्पी में गए एंड देन ये कर्ल बाइसेप स्ट्रोक पोजीशन में आके, लेकिन आपकी एल्बो जो है मेक श्योर देखिए तहमीना की एल्बो यहाँ पे नी कैप के पास आ रही है. मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. काशिफ आप प्लीज बताइएगा यहाँ पे. कैच योर ब्रेथ. बिल्कुल. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. माइंड मसल कनेक्शन. ओह यस. पोजीशन में आके बिल्कुल इस तरह से ध्यान आपने ये रखना है कि आप बिल्कुल हाथों के पास आके यू स्टे ऑल द वे. बर्पीज पे आपने ये नहीं करना कि आपके पीछे ही पाँव है, क्योंकि आप वहीं पे रुक के एंड देन यू डूइंग अ बाइसेप पर. वेट आपकी मर्जी है. ऑल द वे अप. अगेन कोई जल्दी नहीं है, कोई बॉडी को झटका नहीं देना, आराम आराम से बिल्कुल एहतियात के साथ माइंड और मसल का कनेक्शन बनाना है और सांस तेज से साथ साथ लेते रहनी ताकि बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर हो सके. वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आउट ऑफ ब्रेथ होना इज नथिंग टू शेम अबाउट. कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको ये यानी ट्रेनर्स हो या कोई भी हो कि भाई अगर हम यहाँ लाइव शो कर रहे हैं तो हम इस बारे में एम्बेरस हो कि मैं क्यों आउट ऑफ ब्रेथ. हम तो आपको बता रहे हैं कि ये सांस हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी सांस ऊपर नीचे होती है, तो इट्स ओके. ये नॉर्मल प्रोसेस है एक ह्यूमन बॉडी का. अच्छा जी, पानी की सिपिंग तो भी हम बताते रहे.
کہ پانی ساتھ ساتھ ضرور پینا ہے. آج کل سردیاں ہیں, ایکسرسائز کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پانی کی پیاس نہیں لگتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. پانی ہلکی ہلکی سپنگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اچھا, لاسٹ ایکسرسائز کا ہمارے پاس ٹائم ہے, ہماری ایک رہ گئی ہے. اب آپ نے ایک ڈمبل لینا ہے, میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. یہاں سے یہ پھر سوئچ کرنی ہے سائڈ, سوئچ کرتے جانا ہے آپ نے, تاکہ آپ کا بیلنس اور فوکس پہ بھی ہم کام کریں. اب یہ بیلنس کی ساری بات ہے, اور آپ نے ڈمبل کے اوپر اگر آپ چاہیں تو جیسے کاش کے بگنر ورژن بتا دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ نیچے رکھ کے ڈمبل ہٹائیں, کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایفرٹ اور فوکس صحیح ہوگا. ہاتھ رکھیں, یہ پریس بالکل ایسے کر دیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. امیجنری ویٹ آپ نے رکھنا ہے, لیکن میک شیور کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ پورا زمین پہ, دوسرا ہاتھ آپ یہاں ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن تمینہ یہاں پہ مشکل ہو رہی ہے تو آپ دوسرے ہاتھ کی فورس سے سپورٹ لے لیجیے. جی سر. تمینہ یہ بتائیے کہ اب یہ ویٹ نہیں کر رہے ہاتھ پہ, تو پھر ہاتھ اوپر لے جانے کا کیا مقصد ہے, کیا فائدہ؟ یہ نہیں, جسٹ ایک اسٹریچ ہے آپ کا. اگر آپ ویٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ریلیٹڈ ٹو اسٹریچ ہے, اب آپ یہاں سے یہ گئے, یہ آپ یہاں سے اٹھا کے ایسے کر لیں, لائٹ ویٹ لے لیں. اس کے بعد آپ نے پھر ہاتھ کے ساتھ یہ گئے اور پھر اٹھا لیں. مطلب دو چیزیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ یوں بھی جا سکتے ہیں, وچ از دی ایکسرسائز بیسکلی. جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا تو سیکھ بھائی یہ کمبینیشن ہے کارڈیو پلس اسٹرینتھ کا, تو یہ جو ہماری موو آ رہی ہے کہ کمبائن کر رہی ہے اسٹرینتھ کے ساتھ کارڈیو کو, جو ہماری برپی ہو رہی ہے. اوکے, تو یہ اسٹرینتھ موو ہے, وہ کارڈیو موو. تو ویٹ کے بغیر بھی افیکٹو ہے. بالکل ہے افیکٹو, کہ اگر آپ صرف یہ اٹھا کے اب آپ اس میں تھوڑی جمپ, کیونکہ یو ہیو ٹو پلے ود ایکسرسائز, کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جو انوینشن کرتے ہیں, جیسے نئی نئی ایکسرسائز ہم کوشش کرتے ہیں, اب یہ ہم خود بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ مکس اینڈ میچ کر دیتے ہیں, کیونکہ لیٹس جسٹ ڈو دس, لیٹس جسٹ ڈو دس, ایکسپیریمنٹ کر لیا, اسٹرینتھ اور کارڈیو کا کمبینیشن کر کے دونوں کو ساتھ ساتھ اس پہ کام کرتے ہیں. سائنس پیچھے وہی ہوتی ہے, صرف وی پلے ود اٹ, کہ اوکے لیٹس جسٹ ڈو دیز 4 مووز. اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوتی ہے, ٹیکنیک ڈفرنٹ ہوتی ہے. گریٹ ٹرینر, کاشف ٹرینر تمینہ, تھینک یو سو مچ. ہیو اے گریٹ ڈے. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. ساتھیوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ریبیکا, اور ریبیکا لے کے آئی ہیں آپ کے لیے 4 اچھی خبریں, فیل گڈ نیوز پوری دنیا سے. لیٹس سی ان کے پاس ہمارے لیے کیا ہے, ابھی ملتے ہیں. خواتین و حضرات متوجہ ہوں, حکومت پاکستان کی طرف سے ہجوم والی جگہوں, مساجد, بازار, شاپنگ مالز اور سفر کے دوران سرجیکل ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے. وبا کی روک تھام کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں. ماسک لگانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر ماسک یا چہرے کو مت چھوڑیں. ماسک کو تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرنے کے بعد کوڑے دان میں پھینکیں. یاد رکھیں, N95 ماسک صرف ٹی بی عملے اور مریضوں کے لیے ہے. عام شہری سرجیکل ماسک ہی استعمال کریں. کیا اینٹی بایوٹک سے کورونا کا علاج ممکن ہے؟ جی نہیں, اینٹی بایوٹک ادویات وائرس کے خلاف مؤثر نہیں ہوتی, یہ صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کام آتی